بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر لوگوں تک پہنچی تو بڑا شور و غل برپا ہوا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا، خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ انتہائی دل دوز ثانیہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کچھ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ نہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے پاس گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن اپنی قوم سے غائب رہے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن وہ آ گئے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح واپس تشریف لائیں گے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی تو فوراً مسجد نبوی پہنچے اور دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کسی کی طرف توجہ دیے بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں ایک طرف چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، ان پر ایک یمنی چادر ڈالی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بوسہ دیا، پھر فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایک موت جو اٹل تھی وہ آپ نے چکھ لی، اب کوئی دوسری موت آپ پر کبھی وار نہ ہوگی۔ پھر چہرہ انور چادر سے دوبارہ ڈھانپ دیا اور باہر تشریف لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلسل کلام کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ رک جاؤ، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خاموش ہونے سے انکار کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمر بے قابو ہو رہے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی و قیوم ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عالی تلاوت فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا لگا گویا لوگوں کو اس آیت کے بارے میں کوئی علم ہی نہ تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تلاوت کی تو پھر معلوم ہوا۔ وہ فرماتے ہیں، لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی تو اسے پڑھنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی تو دہشت زدہ ہو گیا، میرے قدموں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ والسلام جاری ہے۔